تصورات کی دنیا کتنی دلکش اور حسین ہے، نہ خیالات پر ٹیکس لگتا ہے اور نہ ہی خواب دیکھنے پر ڈیوٹی، نہ خوابوں کے محل تعمیر کرنے پر خرچہ، نہ ہی خیالی پلاؤ بنانے میں دقت۔ مگر اب خواب بھی سستے نہیں رہے کہ نیند ہی نہیں آتی۔ نیند آئے گی تو خوشکن خواب ہوں گے۔ یہ رات بھر نیند کیوں نہیں آتی صرف غالب کا ہی مسئلہ نہیں، بلکہ ہر اس شخص کا ہے جو مہنگائی اور مستقبل کے خدشات کا شکار ہے۔ انقلاب فرانس کا یہ جملہ تاریخ کے اوراق میں آج بھی رقم ہے کہ ٹیکسوں، بے روزگاری، غربت، مذہب اور طاقتور حلقوں کے ستائے عوام کے دکھ کی روٹی اور سکھ کے سالن سے لا علم ملکہ یہ کہتی سنائی دی کہ روٹی نہیں تو کیا ہوا، ہم کیک اور پیسٹری کھا کر پیٹ کی آگ بجھا کیوں نہیں لیتے۔ صورتحال آج بھی مختلف نہیں کہ کبھی چائے کی ایک پیالی کم کرنے اور کبھی ایک روٹی کم کھانے کے مشورے پھر اسی دور کی جانب لے جاتے ہیں۔ محلوں میں فانوس کی روشنی تلے بسنے والے غریب کی کٹیا کے جلتے بجھتے دیے کا غم کیسے جان سکتے ہیں؟ بھرے پیٹ انقلاب کے نعرے لگانے والے خالی آنتوں کی آوازوں کو کیسے سن سکتے ہیں؟ جھوٹے وعدے کرنے والے رہنما بچوں کی سچی خواہشوں اور جھوٹی تسلیوں سے بہلانے والے والدین کے درد کا احساس کیسے کر سکتے ہیں؟ معاشی بحران کے ذمہ داران خاکی ہیں یا نوری، مستقل حکمران ہیں یا عارضی، ماضی قریب کے حکمران ہیں یا بعید کے، ذمہ دار 300 کنال میں رہتے ہیں یا سرکاری محل میں؟ سوال یہ ہے کہ دن بدن کمزور معیشت نیوکلیر ریاست کے باشیوں کو انجانے معاشی خوف کا شکار بنا رہی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست کہ آگے بڑھنے کے لیے پیچھے مڑ کر دیکھنا ضروری ٹھہرا کہ ہم نے خود کے ساتھ کیا کیا۔ ہم اپنی بربادی کا نوحہ پڑھتے ہوئے اپنی ذمہ داری کا احاطہ بھی کر لیں تو کیا ہی اچھا ہوگا۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے سے پتھر کے ہو جانے کا خوف مستقبل کے خدشات کا رستہ نہ روک لے، اس کا ادراک اب کرنا ہوگا۔ اس کے لیے 70 برس پیچھے جانے کی قطعاً ضرورت نہیں، گزشتہ 20 سال کی پالیسیوں کا احاطہ کافی ہوگا۔ جغرافیائی مجبوریوں کو بہانہ بنا کر کہاں کہاں معاشی خود مختاریوں کا سودا ہوا، کہاں کہاں مفادات کے تحفظ کے لیے ذاتی سودا بازی کی گئی اور آج بھی کی جا رہی ہے۔ کب کب بند کمروں میں بیٹھی اشرافیہ عوام کے فیصلے کرتی رہی، کیسے کیسے طاقتور ادارے عوامی خواہشات کو کچلتے رہے، عوام کے نام پر خاص منتخب کیے جاتے رہے اور ہائیبرڈ نظام کے ذریعے ملک تجربہ گاہ اور عوام بے بس، بے اختیار اور بے زبان بنا دیے گئے۔ اس سچائی کا ادراک اب کرنا ہوگا۔